میں جب کر رہا تھا نا تو مجھے سب سے زیادہ تانے پتہ ہے کیا مل رہے تھے؟ عیاشی کے. دوسری شادی کر رہے ہیں، عیاشی عیاشی عیاشی. اتنے میں لوگوں کو سمجھاتا تھا ایکچولی دیکھیں بیوہ عورتیں اتنی زیادہ ہیں، ایکچولی طلاق یافتہ اتنی. میں سمجھا کے تھک گیا، کسی کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. پرسوں ایک خاتون ملی ہیں مجھ سے، پرسوں، اور مجھے دیکھ کر اتنا زیادہ وہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھیں، بہت زیادہ، جیسے پتہ نہیں کوئی کیا. یعنی میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا اتنا خوش ہو رہی ہیں. اسکارف میں تھی وہ، اور بھاگتی ہوئی آئیں، مفتی صاحب آپ کی تصویر لینی ہے، اپنے ہسبینڈ کو دکھاؤں گی آپ. تو میں کھڑا ہو گیا وہاں، بہت بیچاری جذبات میں ہوئی بھی ہے. اس نے کیمرے سے تصویر لی، اپنے شوہر کو بھیج دی. میں چلا گیا آگے، بڑی خوش تھی نا، میں آپ کے بیان سنتی ہوں، میں بہت خوش ہوں، آپ کو نظر آ گئے. ایسے تصویر کھینچی تو جو ہے نا وہ، پھر میں اپنا کام نمٹا کے آ رہا ہوں، پھر راستے میں کھڑی بھی ہیں. اور مفتی صاحب میں کیا بتاؤں. میں نے کہا خیریت کیا ہو؟ کہہ رہی بھائی میں طلاق یافتہ ہوں، میری شادی کی امیدیں ختم ہو گئی تھیں، آپ کا بیان میرے شوہر نے سن کے مجھ سے دوسری شادی کی ہے، اور مجھے بڑا اچھا میاں مل گیا. اور میں نے یہ تصویر اپنے میاں کو بھیجی ہے، اس میاں نے بھی جواب رپلائی کیا ہے، واٹس ایپ پہ بھیجا ہے، مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرو کہ جو ہے نا میں نے ان کا بیان سن کے 2 شادیاں کی ہیں. تو اس میاں کا تو فائدہ ہوا نا، اس خاتون کا کتنا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ٹھکانہ مل گیا بیچاری کو یار، اچھا میاں مل گیا. اچھا میں یہ بتا دوں، زیادہ تر 4 شادیوں والے فراڈی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. کبھی میرے بیان سن کے نا متاثر نہ ہو جانا کہ اس آدمی کی 4 بیویاں تو بہت نیک ہے. یہ عامل روحانی زیادہ تر 4 شادیاں کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا، جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ ہیں، ان میں سے اکثر کی 4 بیویاں ہیں. تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو حضرت نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ترغیب پر عمل کیا. او بھائی میں ان لوگوں کو ترغیب دیتا ہی نہیں ہوں. میں جتنے 4 شادیوں والے ملے ہیں نا مجھ سے، چند اچھے ہیں، سارے فراڈی نہیں ہیں. زیادہ تر یہ 2 نمبر لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں، لڑکیوں کو پٹا کے نا جن چڑیل بھوت کے چکر میں نا ان کو اپنی عقیدت ان کے دل میں بٹھائے گا. دیکھو شادی تو لڑکی سے ہی ہوتی ہے، پٹائے بغیر کرو تمیز سے، جیسے ہوتا ہے. یہ پٹاتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں ان کو یہ شو کرتے ہیں ہم روحانیات، سفلیات، تلسمیات، اور ایسے الفاظ ہیں ان کے باپ کو بھی ان کا مطلب خود بھی نہیں پتا ہوگا. تلسمیات کا وہ میرے پاس وہ ہے، اور سفلیات اور عملیات اور فلیتے اور پلیتے اور حمزات اور موکل، جس کی نہ سر نہ پیر، ایسے ٹرمز انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں. سکر، حصار، یہ کچھ ٹرمز آپ لوگ بھی یاد کر لو، اور کچھ ڈکشنری سے 2-4 اور دیکھ لو. لوگ سمجھیں گے بس حضرت بہت ہی کوئی اوپر کی چیزیں ہماری سمجھ سے بالات. ایسی بات کرو گے نا جو لوگوں کی مینٹل لیول کے نیچے ہوگی، تو لوگ کہیں گے تو لاجک کی بات کر رہا ہے، یہ تو یا تو کوئی ڈاکٹر ہے، یا کوئی سائنٹسٹ ہے، یا کوئی عام آدمی ہماری طرح کا انسان ہے. تو ڈاکٹر تو بہت ہیں. بات ہمیشہ وہ کرو جو کھوپڑی سے اوپر کی ہو. اس پہ لوگ کہتے ہیں یار علوم. یہ کیا ہے بھائی؟ علوم ہے بھائی. ایک لفظ بھی حضرت کی ہماری سمجھ میں نہیں آتا حضرت کی باتوں کا. تو اس کے اندر یہ علوم ہے. علوم کے چکر میں 4 لڑکیوں کو پھنسا دیتے ہیں. وہ لڑکیاں عقیدت میں کہ یار حضرت پہنچے ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں اتنی اچھی خاندان کی لڑکیاں ایسے کلوٹے بھنگی چماروں جیسے عاملوں کی بیوی بنی ہیں. ایک خاتون کو تو ایک عامل نے جب زندگی برباد کی نا، میرے پاس کیس آیا. تو میں نے کہا آپ تو اتنے اونچے خاندان کی، اتنا ایجوکیٹڈ فیملی، اس کس فراڈی کے چکر میں کدھر لگ گئی آپ؟ اس نے بتایا میری جب رخصتی ہو رہی تھی میرے بھائی پھوٹ کے رو رہے تھے، کدھر جا رہی ہے تو، یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا بندہ نہیں ہے. کہہ رہی ہے لیکن اس نے ایسا میرے اوپر مسمرزم کیا تھا نا، ایسا دماغ کو کیپچر کیا اس نے. یہ کیپچر کرتے ہیں دماغ کو، یہ عمل ہوتا ہے جس سے دماغ قابو میں آ جاتا ہے. تو ایسا مسمرزم کیا تھا کہ میں پاگل ہو گئی تھی بس. اور خودکشی کی دھمکیاں. بھائی عاجز آ گیا. اچھی خاصی ایجوکیٹڈ فیملی تھی گلشن اقبال کی، پڑھے لکھے لوگ تھے. کہہ رہی میں پاگل، میرے بھائی بھی پاگل ہو گئے، مجبوراً انہوں نے دے دی کہ یار کیا کریں رکی. اور اس کی پہلے سے کم وقت کی 2 اور تھیں. وہ بندہ صحیح بندہ تھا، جو خاتون مجھ سے ملی نا، اور انہوں نے پھر شکریہ ادا کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیان سن کے مجھے ایک اچھا میاں مل گیا. اچھا پڑھا لکھا لڑکا، جو صحیح اچھے لوگ ہیں، جو باقاعدہ گھر رکھنے کے لیے، بیوی کو عزت محبت دینے کے لیے، گھر بسانے کے لیے شادی کرنے والے لوگ ہیں، وہ اتنے شریف ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے.
وہ کرتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں ہم بیوی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے تو ہم کیسے کریں گے, تو جب وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ مکھنجو یہ کرتے ہیں, پھر 4 شادیاں بدنام بھی ہوتی ہیں, 2 شادیاں بدنام ہوتی ہیں. ایسے بھی بہت لوگ ہیں جو آئے میرے پاس, میں نے ان سے کہا کہ آپ نہ کرو بھائی, کیوں نیتیں ٹھیک نہیں ہیں ان کی, تو وہ طلاقیں دے دیتے ہیں. بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اس کے, کیونکہ بیان جب جانا شروع ہوا نا تو بہت سے لوگوں نے اس کا غلط فائدہ بھی اٹھایا ہے. اب غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس چکر میں بولنا چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ضرورت سوسائٹی کو بہرحال ہے. تو وہ خاتون طلاق یافتہ ملی, اتنا خوش تھی, وہ اتنا خوش تھی, کہہ رہی مجھے آپ کے بیان کی وجہ سے مجھے ایک اچھا میاں مل گیا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے پہلے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں. بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے اتری تھی میرا شکریہ ادا کرنے, بیچ روڈ پہ جاتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہی تھی, کہ نظر پڑی, ایک دم گاڑی روکی, اتر کے شکریہ ادا کیا. وہ اپنے شوہر کی پتہ نہیں تیسری وائف تھی. ایسی میرے بھائی ہزاروں لاکھوں ہیں جن کو میاں ٹائپ کی کوئی چیز نہیں مل رہی. آپ کہہ سکتے ہو مل رہی ہوتی, ان کے اسٹینڈرڈ کی نہیں مل رہی ہوتی. اب عورت کو طلاق ہوئی ہے یا بیوہ ہوئی ہے تو اس کا ایک اسٹینڈرڈ بھی تو ہے نا. لوگ کہتے ہیں جی رشتے بہت ہیں, کر کیوں نہیں لیتی؟ بھائی اسٹینڈرڈ کا رشتہ نہیں ہے. ایک ڈاکٹر لڑکی 8ویں پاس سے نہیں کر سکتی شادی, یہ ناممکن ہے. آپ اپنی بیٹیوں بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچو نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. لوگ کہتے ہیں جی غریبوں سے کر لیں, آپ کر لو اپنی بیٹی بہن کی شادی غریب سے. انسان چاہتا ہے میں نے جس اسٹینڈرڈ میں اپنی بیٹیوں کو رکھا ہے سسرال میں, اتنا بالکل نہ ہو, تھوڑا سا کم ہو, لیکن کچھ تو ہو نا. آپ اس کو ایئر کنڈیشن روم میں سلا رہے ہو, آپ اس کو پیزے برگر کھلا رہے ہو. شادی آپ ایسی لڑکی سے کرو گے جو اس کو مسور کی دال بھی نہیں کھلا, ایسے لڑکے سے کرو گے جو مسور کی دال بھی نہیں کھلا سکتا. تو یہ قربانی آپ کیسے اپنی بچیوں سے دلوا سکتے ہو؟ تو کچھ باتیں گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی, وہ کہنے کی حد تک ہوتی ہیں. لیکن لڑکی کو اس کا کفو چاہیے, ہم پلہ چاہیے, جوڑ کا رشتہ چاہیے. ہمارے ایک جاننے والے بہت مالدار تھے, جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نا تو ان کی وائف کے لیے دوسری شادی کے لیے پیغام آیا. اب جس نے پیغام بھیجا, میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا یہ جو خاتون تھی نا, ان کے شوہر آج کی حساب سے, وہ تو اس زمانے میں تو وہ بنتی تھی 1 لاکھ روپے پاکٹ منی, آج کے حساب سے وہ 1 لاکھ کم از کم 10 لاکھ روپے ہوں گے. بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا ان کی صرف پاکٹ منی 10 لاکھ روپے تھی, تو افورڈ کر لے گا؟ اس نے کہا نہیں بھائی 10 لاکھ تو میں نے خواب میں بھی. وہ لڑکی نے انکار کر دیا تھا ان کے رشتے کا نا, تو کہنے لگے مفتی صاحب تو آپ کہتے ہو دوسری شادی, میں تو کر رہا ہوں. اب لڑکیوں کے نخرے اتنے ہو گئے ہیں, ان کے الفاظ تھے لڑکیوں کے نخرے. میں نے کہا کیوں نہیں نخرے کرے گی بھائی؟ پہلا میاں اتنا مالدار آدمی تھا, وہ 10 لاکھ تو صرف پاکٹ منی دیتا تھا, یعنی آج کے حساب سے. اس وقت تو 1 لاکھ روپے دے رہے تھے. تو کوئی تو اسٹینڈرڈ ہوگا نا, وہ کیسے ایڈجسٹ ہوگی؟ تو اس کا حل یہ نہیں کہ کوئی بھی بھیج دے پیغام, اس کا حل یہ ہے کہ اسی کے ریلیٹیو, اسی برادری کے جو تاجر ہیں, اس کے کزن ہو گئے, اس کا سگا بھائی ہو گیا, یا اسی کے جو اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں اسی علاقے کے, وہ فوراً نکاح کا پیغام بھیجیں. پھر کیوں نہیں کرے گی وہ شادی؟ تو بیوہ اب تک بیٹھی ہوئی ہے, وہ کئی سال ہو گئے اس کے. تو اسٹینڈرڈ کا عورت چاہتی ہے کہاں شادی ہو اس کی, منہ سے بول لیں اسٹینڈرڈ کا ہو. یہ سب لوگ جب کریں گے تو ہر ایک کو اس کے اسٹینڈرڈ کا ملے گا. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے. اور ایک واقعہ سناؤں, آپ کو بہت مزہ آئے گا. یہ نام سے جانے دیں, کوئی حرج نہیں ہے. ایک بندہ آیا میرے پاس, جب میں رابی پیرزادہ سے نہیں ملا تھا لاہور میں, رابی پیرزادہ نام ہے نا, رابعہ پیرزادہ, وہ جو ایکٹر تھیں پہلے, پھر توبہ کر لی انہوں نے, دیندار بن گئی. لاہور میں میری ملاقات ہوئی. میں جب آیا تو عثمان نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ ملنا چاہ رہا ہے آپ سے. اچھا, بندے کے میرا شکل کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے اس کا, لیکن بات ہی ایسی ہو گئی. بندہ بلیک اتنا کہ شاید اندھیرے میں نظر نہ آئے. وہ بات اس نے ایسی کی نا, آپ دیکھو باریک, نہ ایجوکیشن, کچھ بھی نہیں. اچھا اب کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم سے تو اچھا ہی ہوگا, ہماری اعمال کے لحاظ سے ہم سے اچھا ہی ہوگا, میرا مذاق اڑانا مقصد ہوگا. وہ ملنا چاہ رہا ہے, میں ایک دفعہ مل لیا, پھر دوبارہ پر عثمان نے بتایا کہ میں نے کہا اس سے پوچھو اس کو کام کیا ہے, کیوں بار بار مل رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ میں رابی پیرزادہ کے لیے مجھے میرا نکاح کا پیغام آپ کے ذریعے بھجوانا چاہتا, میری وہاں شادی کرا دو. میں نے کہا بھائی اس کو بولو, مجھے نہیں پتا وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے, ہو سکتا ہے میرڈ ہو, مجھے تو اس کی تحقیق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں آپ کا پیغام
کہا کوئی ڈیزائننگ آپس میں میچ نہیں کرتی. میں نے کہا آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, ریپیئرنگ سے آپ اس کے قابل نہیں بنو گے. ریپیئرنگ سے نہیں, ریپیئرنگ بھی ہوگی نا, آپ بیوٹی پارلر میں کتنی بھی ریپیئرنگ, تیزاب سے نہا لو آپ. تو میں نے کہا بھائی آپ کو نا اس کو بتاؤ, کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا آپ کو. اور جو عام مشینیں ہوتی ہیں کھل کے جڑ جاتی ہیں, انسان ایک دفعہ کھل گیا نا جڑتا نہیں. ریپیئرنگ والا میں نے کہا حساب کتاب نہیں ہے, تیزاب سے نہا لو شاید کچھ. تو میں نے کہا یار کچھ جوڑ کی بات کر رہے ہو یار, کچھ بیچارہ تھا بھی غریب. مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے کسی کا. اور آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں, غیبت بھی نہیں ہے, کسی کو کیا پتا. قصہ بھی تو اس وقت کا ہے جب میں وہاں ملاقات کر کے آیا تھا. تو اب وہ کہے کہ یار دیکھو رابی پیرزادہ میں اتنا تکبر ہے, میں بھی تو مسلمان ہوں, میں نے پیغام بھیجا, تو یہ بات صحیح ہوگی؟ بھائی اسلام نے کہا ہے کہ جہاں بھی نکاح ہو لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہونا چاہیے, تبھی زندگی اچھی اور کامیاب گزرتی ہے, ورنہ گزرتی نہیں ہے. تو اب یہ جو میں نے بتایا نا طلاق یافتہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا, وجہ کیا کہ ان کو ان کے اسٹینڈرڈ کا رشتہ مل گیا, تبھی شکریہ ادا کیا, خوش زندگی گزر رہی ہے. ورنہ وہ کہتی مجھے پھنسوا دیا دوسری کے چکر میں, یہ کہتی نا. تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں. ایک دفعہ ایک مین یعنی بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا. ایک خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہوں, میرے بچے بھی میرے شوہر نے رکھ لیے اور مجھے زندگی مل گئی. یہ اتنا اس طرح کی سینکڑوں خواتین ہیں جو اب نکاح سے مایوس ہو چکی ہیں ہماری سوسائٹی میں. ان کو ٹھکانے لگانے کا, ان کو عزت کی زندگی دینے کا کوئی حل نہیں ہے. تو ہم اس لیے پاگل ہوئے ہوئے ہم چیخ رہے ہیں اس پہ. ہمیں ضرورت نہیں ہے, مجھے کیا ضرورت ہے, میری تو 4 ہو گئی ہیں. پہلے تو لوگ کہتے شاید اپنی کے چکر میں ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار, ہم تو دکھڑا رو رہے ہیں. ہم مردوں کو عیاشی پہ نہیں ڈال رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ عورت کو عزت کے ساتھ گھر میں ٹھکانہ ملے. ہاں تو یہ میرا پہلے بھی فلسفہ تھا, تو میں لوگوں کو بتاتا تھا, لوگوں کو مانتے ہی نہیں تھے, بس یہی کہ عیاشی عیاشی. پھر میں نے کہا ان لوگوں کو سمجھانے سے بعض میں نے کہا ہاں عیاشی کر رہا ہوں. پھر لوگ آتے تھے نا کیوں کر رہے ہو شادی مختلف, میں نے کہا بھائی عیاشی کا دل چاہ رہا ہے میرا. کیا مطلب آپ مولوی ہو عیاشی کر رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں نا, بھیک مانگ آپ کے خرچے پہ کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, میرے دل چاہ رہا ہے عیاشی کرنے کا. تو حرام عیاشی تھوڑی حلال ہے, تو آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جب یہ کہتا تھا نا پھر چپ ہو جاتے تھے. پھر کیا ہو جاتے تھے, پھر میں لوگوں کو میں کہتا یار میں اگر نہاری کھاتا ہوں اپنے خرچے پہ, آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. میں اگر برگر کھا رہا ہوں آپ کو اس کے, تو میں ایک اور شادی کر رہا ہوں تو آپ کو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ تو ایسے فضول باتیں ہیں. تو اس لیے لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کر رہے ہو نا, لوگ اعتراض کر رہے ہیں, ٹھرکی ہے عیاشی ہے, کہہ رہے بھائی ہے یار, کہ ہم تو ہے بھائی, ہمیں تو شوق ہے عیاشی کرنے کا. تو اگر کوئی حرام ہے تو بتاؤ, پھر ہم نہیں کریں گے. اگر حلال ہے تو بھائی ہمیں تو اللہ نے کیا کہا, اللہ میاں نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو بیوی کو قرار دیا ہے. اور قرآن نے کیا کہا ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ نے مردوں کی نظر میں جو دنیا میں سب سے اٹریکٹیو چیز بنائی ہے نا, وہ برگر نہیں بنایا, وہ پیزا نہیں بنایا, وہ لڈو نہیں بنایا, وہ جلیبی نہیں ہے, وہ گاڑیاں نہیں ہیں, وہ بنگلے نہیں ہیں. اللہ نے مرد کے لیے, یہ حضرت بھی بوڑھے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ. لگ رہا ہے جوان ہے ماشاء اللہ, حضرت بے ادبی معاف. تو اللہ میاں نے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز قرآن کے مطابق مرد کے لیے بنایا ہے, وہ کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے. ہاں اس کو ذلیل مت کرو کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو, اس کو, اس کی ذمہ داری لو, اس کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ, اس کے بچوں کی کفالت کرو, اس کے باپ کو اپنا باپ بناؤ, اس کی ماں کو اپنی ماں بناؤ. فادر ان لا, مدر ان لا, برادر ان لا اور سسٹر ان لا, یہ سارے ان لاز آ جاتے ہیں نا جہیز میں. کیا خیال ہے, گرل فرینڈ سے کچھ بھی نہیں آتا. ہمیں جہیز بھی یہی ملا ہے, وہ والا جہیز تو ہمیں وہ ملا بھی نہیں. سالے ہیں میرے ماشاء اللہ ہول سیل کے حساب سے, سب کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. سسرز ہیں, ساسز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ میاں نے کہا تو بھائی اگر لوگ تنگ کیا کریں نا, بولے ہاں بھائی ہم کیا کر رہے ہیں, عیاشی کر رہے, جاؤ ایسے کی تیسی. تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن میں اللہ نے کیا کہا, حب الشہوات من النساء, سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہم نے تمہارے لیے کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے. تو وہ ناجائز بھی ہے, وہ جائز بھی ہے. ناجائز عذاب ہے,
اور جائز کیا ہے, برکت ہے, رحمت ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل, انہوں نے نکاح کیا. ابھی میں نے بیان میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا نا, اللہ کو کتنے محبوب تھے موسیٰ کلیم اللہ. میں نے بتایا نا بیان میں, بار بار اللہ پروناؤن کی جگہ موسیٰ کا نام لے رہے ہیں, لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین گئے تو وہ جو لڑکی آئی, اس کے والد نے ایک دفعہ آفر کی کہ میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, 10 سال بکریاں چرانی پڑیں گی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ابے بھائی 10 سال بکریاں چراؤ پھر ایک عدد بیوی, میں دنیا سے مجھے بالکل بھی لگاؤ نہیں, مجھے نہیں کرنی ہے, یا عیاشی, میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا, اللہ اللہ کروں گا. نہ, موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا, ذالک بینی و بینک, ہاتھ بڑھائیں, میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, مجھے بیوی چاہیے, 10 سال بکریاں چرانے پر کیا ہوں میں راضی. فوراً قبول کر لیا. اس لیے علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے نا نکاح کہ کلیم اللہ نے 10 سال مہر میں بکریاں چرائی ہیں, اتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کی ہیں. بائبل میں ہے کہ 4 بیویاں موسیٰ علیہ السلام کی تھیں, تو کلیم اللہ کتنی شادیاں کر رہے ہیں, 4 شادیاں کر رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو کیا تکلف کی پھر ضرورت ہے بھائی, ہم کون ان سے زیادہ نیک ہیں کیا؟ اور سب سے بڑی بات تو ہمارے پیغمبر کو تو دنیا سے رغبت ہی نہیں تھی. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بمشکل کھانا کھاتے تھے آپ. آپ کا گھر دیکھو کیسا تھا, جس بستر پہ سوتے تھے کوئی گدا نہیں تھا. حضرت عمر ایک دفعہ آپ کے گھر گئے تو کھجور کی چٹائی کے نشانات جسم پہ پڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے, اسی میں پینا بھی ہے, اسی میں کھانا بھی ہے, کوئی برتنوں کا ڈنر سیٹ گھر میں موجود نہیں تھا. 40 دن گھر میں چولہا جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جس کو پکائیں. کھجور پانی پہ 40 دن گزارا ہو رہا ہے. یہ تو دنیا میں آپ نے رکھی ہے. ایک دفعہ آپ کے پاس بکریوں کا ریوڑ آیا ہدیے میں, سارا اسی وقت صدقہ کر دیا. بھوک سے حالت بعض دفعہ یہ ہو جاتی کہ آپ گھر سے نکلتے, یہ حالت ہو جاتی بھوک سے. بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں ایٹ اے ٹائم 9. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اتنے دلائل کے بعد بھی کوئی بولے کہ نہیں تو پھر ڈھیٹ آدمی ہے, اس کا کوئی علاج. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اس میں اللہ نے کوئی برکت رکھی ہے. زیادہ نکاحوں میں, زیادہ اولاد میں یہ برکت ہے, خوشیاں ہیں اس میں. تو نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب, اللہ نے دنیا کی 2 چیزیں میری نظر میں محبوب بنائی ہیں, ایک نکاح اور ایک خوشبو. خوشبو بہت استعمال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت زیادہ خوشبو. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کی خبر خوشبو کے جھونکے سے ہوتی تھی. جیسے ہی خوشبو کے جھونکے آنا شروع ہوتے ہمیں پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں. کیونکہ یہ نفیس لوگوں کا کام ہے نا, نفیس خوشبو کا استعمال, جو صفائی ستھرائی. ہمارے نبی کو صفائی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا, تبھی تو آپ دیکھو دن میں 20 دفعہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں آپ, 20 دفعہ, صبح اٹھنے سے پہلے, رات کو سونے سے پہلے, ہر نماز کے وقت. صفائی مزاج میں بہت. کچا پیاز نہیں کھاتے کہ اس میں اسمیل آتی ہے, بدبو سے بے انتہا نفرت. تو ہمارے نبی کا مزاج تھا بادشاہوں سے بھی اوپر کا, بہت زیادہ صفائی. آپ نے حکم دیا غسل کرنے کا, اور فرمایا کہ یہ گھٹنے جو ہے نا, گھٹنوں میں جو میل ہوتا ہے اس کو دھونے کا الگ سے حکم دیا. عرب میں تھوڑی یہ صفائی تھی بھائی, اور ایک یتیم پیغمبر ان کو بتا رہے ہیں کہ اس کو الگ سے صاف کیا کرو, تو جو جہاں میل زیادہ جم جاتا ہے. تو اتنی زیادہ صفائی, اور پھر اسی میں خوشبو. تو اور گھر کی حالت کیا ہے, نہ کھانے کو روٹی ہے, نہ کوئی ڈنر سیٹ ہے, نہ برتن ہے, بالکل ایسے ہی مسافروں والی زندگی. لیکن نکاح میں آپ نے کمی نہیں کی. پتہ ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ازواج کو غربت کی وجہ سے اختیار دیا نا, غربت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اختیار دیا نبی نے کہ بھئی میں تو اسی غربت میں رہوں گا, آپ رہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو مجھ سے علیحدگی لے لو. تو نبی کی ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی کہ ہم اسی غربت میں آپ کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں طلاق نہیں چاہیے. تو اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ نبی پہ پابندی لگا دی مزید نکاح کرنے پر, کہ جو آپ کی 9 بیویاں ہیں انہوں نے اتنی قربانی دی, اسی غربت میں قربانی دی ہے, اور اب آپ کے ساتھ رہنے پر یہ آمادہ ہیں. گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کا ساتھ چاہیے. تو اللہ نے پابندی لگائی, لا یحل لک النساء من بعد,
اے نبی اب آپ کے لیے مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے، اب ان پہ سوگن نہیں آ سکتی، جب انہوں نے قربانی دی ہے تو اللہ بھی کہہ رہا ہے۔ آگے اللہ نے کیا پھر حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے یہ پابندی نبی سے اٹھا دی، اٹھائی، مگر نبی نے نکاح کیا نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے پابندی اٹھا دی۔ جب اللہ نے پابندی اٹھائی نا تو حضرت عائشہ نے فرمایا ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ میں تو دیکھتا ہوں آپ کا رب آپ کی خواہشات کا بڑا خیال کرتا ہے، اس نے آپ کو مزید شادیوں کی دوبارہ اجازت دے دی ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ اب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات کا خیال کرتا ہے، بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ ما ارا ربک، میں تو سمجھتی ہوں اللہ آپ کی خواہشات پوری، اللہ آپ کی بس خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کو تو غصہ آیا تھا نا کہ مزید کی اجازت مل گئی، تو اللہ تو آپ کی خواہشات کے پیچھے ہے، در پہ ہے کہ بس آپ کی نبی کی خواہش پوری کرنی ہے تو اجازت دو ان کو، لیکن نبی نے کی نہیں شادی پھر دوبارہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ جو ہمارے مذہب کا حصہ ہے یہ، اس میں قناعت کوئی اچھا کام آپ نہ کریں۔ آپ ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہو میرے خرچے بڑھ جائیں گے، پہلی بیوی کی طرف سے ری ایکشن ہوگا، پٹوں گا، بدنامی ہوگی، آپ میں تپڑ نہیں ہے تو نہ کرو بھائی، لیکن اس کو کوئی اچھا کام نہ سمجھو کہ ایک پر اکتفا کوئی ثواب کا کام ہے۔ اسلام میں زیادہ کرنا ثواب کا کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی، ایک عورت کو ایک اچھا مرد مل جاتا ہے، زنا سے بچ جاتی ہے، ساری زندگی کا نان نفقہ، کیونکہ اسلام میں نکاح اور گوروں میں نکاح میں بڑا فرق ہے۔ گورا جب شادی کرتا ہے تو چائے کی پیالی بھی بیوی کو نہیں پلاتا، وہ ساری زندگی میاں بیوی خود کماتے ہیں، خود کھاتے ہیں۔ اسلام میں شادی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے عیاشی کی نیت تھی آپ کی، بھلے کر لی، اب ساری زندگی کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ اب آپ کی ہے۔ اس کو الگ گھر بھی دینا ہے، اس کا گیس بجلی کا بل بھی دینا ہے، اس کے بچوں کی ڈلیوری کا خرچہ، اس کے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ، اس کے بچوں کی بیماریاں کا خرچہ، اور پھر اس کے ساس سسر، جب آپ کے ساس سسر اس کے والدین آئیں گے ان سے بنا کے رکھنی ہے، صلہ رحمی ہے، وہ ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو یہ عیاشی دیکھنے میں عیاشی ہے، حقیقت میں عیاشی نہیں ہے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی ٹھیٹ بہت ہیں یار، آپ لوگ بہت ٹھیٹ لوگ ہیں، نہیں سمجھو، ایسے ہی چلو۔